آپ کو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ماضی میں کوئی بہت زیادہ بیماریاں نہیں ہوتی تھی، پھر جو وقت گزرتا گیا زیادہ سے زیادہ بیماریوں کے نام سامنے آتے رہے۔ آج سے 700 سال پہلے کبھی کوئی کسی کو کینسر کے بارے میں نہیں سنا گیا تھا، تو کیا تب کینسر نہیں ہوتا تھا؟ کب سے پتہ چلا کہ کینسر بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ پہلی دفعہ کینسر کا جو لفظ ہے کب آیا؟ ناٹ لانگ اگو۔ لیکن تب بھی پہلے لوگوں کو کینسر ہوتا تھا، اور جس کو کینسر ہوتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ سوکھ گیا ہے، یہ مر گیا ہے۔ پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کینسر ہے، لہٰذا اس کو سمجھا جاتا تھا کہ نظر لگ گئی ہے۔ اپینڈکس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا 100 سال پہلے، بلڈ پریشر کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا 200 سال پہلے، شوگر کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا 4000 سال پہلے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں جن کا پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا، آہستہ آہستہ چیزوں کا پتہ چل رہا ہے۔ جب میں میڈیکل کالج میں تھا تو اس زمانے میں کولیسٹرول ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا، کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب ٹیسٹ آیا تو وہ ٹوٹل کولیسٹرول آیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک اچھا کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، بیچ میں ایک برا کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل، اس کے ساتھ ٹرائیگلیسرائڈز بھی ہوتے ہیں۔ پھر لپڈ پروفائل کی بات شروع ہو گئی، اور اب پتہ چلا کہ ایل ڈی ایل میں مزید ایسے مارکر سامنے آئے ہیں جو دل کی بیماری پیدا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کولیسٹرول کے بارے میں اب ہوتا ہے کہ جیسے کسی شہر کا بدماش ہوتا ہے تو ہمارے جسموں میں کولیسٹرول ایک بدماش ہوتا ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے آپ کو؟ جیسے شہر کی سڑکوں پہ لفنگے پھرتے ہیں تو ہمارے خون کی نالیوں میں ایل ڈی ایل یعنی لفنگے پھرتے ہیں جو ٹریفک کو روک دیتے ہیں، ٹریفک کو جام کر دیتے ہیں، خون کو چلنے نہیں دیتے۔ لیکن پھر ہمارے شہر میں جیسے اچھے پولیس والے ہوتے ہیں تو وہ ایچ ڈی ایل کی طرح ٹریفک کو صاف کرتے رہتے ہیں، کلیئر کرتے رہتے ہیں، ماحول ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ وہ لچے لفنگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں، یعنی لیور میں بھیج دیتے ہیں، جگر میں بھیج دیتے ہیں، جگر ان کو جسم سے نکال دیتا ہے۔ بیچ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لچے لفنگوں کو پولیس پکڑ کے تو جب پیش کرتی ہے ان کے سامنے تو وہ اس کی ضمانت لے لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جاؤ جا کے پھر کرو۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو سارا کانسیپٹ ہے کولیسٹرول کا آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا گیا۔ 100 سال پہلے کہ کوئی بندہ پاگل ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلا کہ نہیں، یہ پاگل پن کوئی ٹرم نہیں ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحتیں آنی شروع ہوئیں۔ پھر پتہ چلا کہ ایک چیز شیزوفرینیا ہوتی ہے جسے لوگ عام طور پر پہلے پاگل پن کہتے تھے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کیمیکل بیلنس ہے تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ پھر بائی پولر ڈس آرڈر کا پتہ چلا کہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جس میں موڈ اور مزاج ملٹیپل ڈائریکشن میں جاتا ہے، بندہ بے چین نظر آتا ہے، کبھی خوش نظر آتا ہے، کبھی بہت افسردہ نظر آتا ہے۔ اس چیز کو تھوڑا توجہ دیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابھی لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ایک انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، ایک پینک اٹیک ہوتا ہے، ایک او سی ڈی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے۔ ایڈکشن ہوتی ہے، جی ڈسکور ہو رہی ہیں۔ دیکھیں جیسے گریوٹی ہمیشہ سے تھی، لیکن ایک سائنسدان نے اسے ڈسکور کیا تو جہاز اڑنے لگے گریوٹی کی وجہ سے۔ دونوں باتیں ہوئی ہیں، یعنی وہ ڈسکور بھی ہو رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ سویلائزیشن اپنے پرابلمز لے کے آتی ہے۔ یہ جو تہذیب و تمدن ہوتی ہے یہ اپنے ساتھ کچھ پرابلمز لے کے بھی آتی ہے۔ جیسے انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے اور ٹیبل پہ کام کرتا ہے تو اس سے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے ڈائبٹیز اور دل کی بیماری اور بلڈ پریشر۔ ماضی میں جن چیزوں کا پتہ نہیں تھا اب ان چیزوں کا پتہ چلتا جا رہا ہے، اور اب ہم انہیں نئی روشنی میں دیکھنے لگے ہیں۔